فأراد أن يبين الاختلاف بعد وقوع الطلاق فقال وفي الطلاق قبل الوطی حکم متعة المثل. اور متن کا ترجمہ، اور طلاق قبل وطی میں متع مثل کو حکم بنایا جائے گا. حکمہ یہ تحکیم سے ہے، صیغہ مجہول. بولا جاتا ہے حکمتہ اذا جعلتہ حکما، جب تم کسی کو حکم بناؤ، فیصل بناؤ، تو بولا جاتا ہے حکمتہ. بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا، جو بیان ہوا کہ اگر شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، کبھی اصل مہر کے سلسلے میں کہ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں، اور کبھی مقدار مہر کے سلسلے میں کہ کتنی مقدار تھی، عورت الگ مقدار بتا رہی ہے، مرد الگ مقدار بتا رہا ہے، تو جو بھی ماقبل میں بیان ہوا وہ بیان تھا نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں. جو بھی مسائل مذکور ہوئے وہ ہیں کہ جو نکاح کے باقی رہنے کی حالت میں ہیں. تو جب اس کے بیان سے فارغ ہو گئے مصنف نے یہ چاہا کہ اگر شوہر و بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جائے، طلاق پڑ جائے، اور طلاق کے واقع ہونے کے بعد پھر اختلاف ہو، تو اس اختلاف کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اس اختلاف کی کئی صورتیں ہیں. تو مصنف نے اب یہاں سے طلاق کے واقع ہونے کے بعد جو اختلاف ہے اس اختلاف کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا. تو یہ فرمایا وفی الطلاق قبل الوطی حکم متعۃ المثل، کہ طلاق قبل وطی میں متع مثل کو حکم بنایا جائے گا، فیصل بنایا جائے گا. مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ طلاق قبل الدخول کی صورت جو ہوتی ہے، تو طلاق قبل الدخول کی صورت میں اور دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو. ہلو جی حضرت. جی حضرت. ہلو. ہاں جی ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت. جی آ رہی ہے حضرت. تو سنو کہ یہ آپ کو بتایا بھی جا چکا ہے کہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہر مسمہ کا نصف واجب ہوتا ہے، کہ اگر بوقت نکاح 5,000 روپے مقرر ہوئے ہیں، یا 2,000 روپے، 2,000 رکھیے، 2,000 روپے مقرر ہوئے ہیں، اور طلاق قبل الدخول ہو جائے، تو صورت میں 2,000 کا نصف یعنی 1,000 واجب ہوتا ہے. اور اگر مہر مسمہ نہ ہو اور طلاق دخول سے پہلے پہلے واجب ہو جائے تو متواجب ہوتا ہے. اتنی بات تو طے ہے نا؟ جی حضرت. مسمہ ہے تو مسمہ کا آدھا ہو جاتا ہے طلاق قبل دخول کی صورت میں، اور اگر مسمہ نہیں ہے، مسمہ ہے ہی نہیں، یا مسمہ فاسد ہو جائے، خنزیر وغیرہ ہو، تو متواجب ہوتا ہے طلاق قبل دخول کی صورت میں. تو یہ بات پہلے بھی آپ جانے ہوئے ہیں، لیکن اس کا اعادہ کر دیا. تو اب سنیے، مسئلہ یہ ہے کہ طلاق قبل الوطی واقع ہو گئی ہے،
یعنی صحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے طلاق واقع ہو گئی اور شوہر و بیوی میں مہر کے تعلق سے اختلاف ہو گیا. مثال کے طور پر شوہر کہہ رہا ہے کہ مہر 1000 تھا، بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں 1000 نہیں بلکہ مہر جو ہے وہ 2000 ہوئے تھے متعین، اور دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر بینہ ہوگا تو جس کے پاس بینہ ہوگا اس کی بات مان لی جائے گی، لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں ہے تو پھر متع مثل کو حکم بنایا جائے گا. متع مثل کیا؟ متع مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسی عورت کو جو متع دیا جاتا ہے وہ اس عورت کا متع مثل کہلائے گا. اس جیسی عورت جس متع کی حقدار ہوتی ہے، جو متع اس جیسی عورت کو ملتا ہے تو وہ اس عورت کا متع مثل ہوگا. اب متع مثل دیکھا جائے گا کہ متع مثل کتنا ہے. تو اگر وہ متع مثل 500 ہو یا اس سے کم ہو، مثال کے طور پر 400 ہو 300 ہو، تو اگر متع مثل جو ہے وہ 400 ہے یا 500 ہے تو شوہر کی بات مان لی جائے گی. اور اگر متع مثل 500 سے زائد ہے تو اس صورت میں بیوی کی بات قبول کر لی جائے گی اور اس کے دعویٰ کا نصف یعنی 1000 شوہر پر واجب کر دیا جائے گا. سمجھ آ رہی بات نہیں آئی؟ متع ایسی صورت میں متع مثل کو دیکھا جائے گا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ متع مثل ہے کتنا. اگر متع مثل شوہر کے دعویٰ کے نصف ہے یا شوہر کے دعویٰ کے نصف سے کم ہے تو اس صورت میں شوہر کی بات مان لی جائے گی. اور اگر متع مثل جو ہے وہ عورت کے دعویٰ کے نصف ہے یا عورت کے دعویٰ کے نصف سے زائد ہے تو اس صورت میں عورت کی بات مان لی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر شوہر کہہ رہا تھا 1000، بیوی کہہ رہی تھی 2000. اب ہم نے متع مثل دیکھا تو متع مثل نکلا 500 یا 500 سے کم، تو شوہر کے دعویٰ کا نصف ہوگا 500، تو 500 نکلا یا 500 سے کم نکلا تو شوہر کی بات مان لی جائے گی. یعنی 1000 شوہر پر واجب ہو جائیں گے. اور اگر متع مثل عورت کے دعویٰ کے نصف کے برابر یا اس سے زائد نکلا تو عورت کا دعویٰ کتنا تھا 2000 کا اور اس کے نصف کے برابر کتنا ہوا 1000 نکلا یا 1000 سے زائد تو عورت کی بات مان لی جائے گی. یعنی 2000 جو ہے وہ شوہر پر واجب کر دیے جائیں گے، عورت کو 2000 ملیں گے. بتائیے آپ کی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی حضرت. کیوں بھائی بتاؤ اگر اس میں کچھ پوچھنا ہو. اگر 500 سے زائد ہو اور 1000 سے کم ہو یعنی کہ عورت کا بھی مثل نہ ہو، مطلب نصف نہ ہو اور مرد کا بھی نصف نہ ہو، تب جیسے کہ آگے آ 700 رہا ہے، یا 800. آگے آ رہا ہے مسئلہ، آگے آ رہا ہے. کتنا ملا؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں ابھی. دیکھو وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ فَأَرَادَ أَن يُبَيِّنَ الْاخْتِلَافَ. ترجمہ دیکھنے تیزی کے ساتھ. اور یہ جو اس کو ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے ہوا فی حال قیام النکاح ہے، یہ نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں تھا. فَأَرَادَ أَن يُبَيِّنَ الْاخْتِلَافَ بَعْدَ وُقُوعِ الطلاق. تو مصنف نے اختلاف کو بیان کرنے کا ارادہ کیا طلاق کے واقع ہونے کے بعد، یا تو مصنف نے طلاق کے واقع ہونے کے بعد اختلاف کو بیان کرنے کا ارادہ کیا. فقال تو فرمایا وفی الطلاق قبل الوطی حکم متعۃ المثل، اور طلاق قبل وطی کی صورت میں متع مثل کو حکم بنایا جائے گا، فیصل بنایا جائے گا. متع مثل سمجھی چکے ہوں گے غالباً، سمجھا دیا میں نے آپ کو.
کہ اس جیسی عورت کو جو متع دیا جاتا ہے وہ اس عورت کا متع مثل کہلائے گا. مزید وضاحت دیکھ لیں. اے ان کانا متعۃ المثل مساویۃ لنصف ما يدعی الزوج او اقل من، یعنی اگر متع مثل اس مقدار کے نصف کے مساوی ہو جس کا شوہر دعویٰ کر رہا ہے، او اقل من ہو یا نصف سے کم ہو، فالقول لہو، تو قول شوہر کا ہوگا، اس لیے کہ ظاہر جو ہے وہ شوہر کی ہی شہادت دے رہا ہے. وَإِنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِنِصْفِ مَا تَدَّعِيهِ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور اگر متع مثل مساوی ہو اس مقدار کے نصف کے جس کا عورت دعویٰ کر رہی ہے، یعنی 1000 ہو، او اکثر منہ یا اس سے زیادہ ہو، فالقول لها، تو قول عورت کا ہوگا، عورت کی بات مانی جائے گی. یعنی جس مسمى کا دعویٰ عورت نے کیا ہے وہ معتبر ہوگا. وَأَيُّنْ أَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ وَإِنْ أَقَامَ فَبَيِّنَتُهَا أَوْلَى إِنْ شَهِدَتْ لَهُ وَبَيِّنَتُهُ إِنْ شَهِدَتْ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا تَحَالَفًا. دیکھیے یہ آ گیا جو آپ پوچھ رہے تھے، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا تَحَالَفًا. بہرحال اس سے پہلے والا سنیے. مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف ہوا شوہر اور بیوی کے درمیان، لیکن اختلاف کی صورت میں دونوں میں سے کسی ایک نے بینہ قائم کر دیا، تو جس نے بینہ قائم کر دیا اس کا بینہ مقبول ہو جائے گا. عورت اپنی بات پر بینہ قائم کر دے، عورت کی بات مانی جائے گی، اور اگر شوہر اپنے دعوے پر بینہ قائم کر دے تو شوہر کی بات مانی جائے گی. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک نے بینہ قائم کیا ہو. بات بالکل واضح ہے. لیکن اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا اپنے اپنے دعوے پر، طلاق قبل الوطی کی صورت میں شوہر نے اپنے دعوے پر بینہ قائم کر دیا، شوہر نے اس بات پر گواہی پیش کر دی کہ 1000 تھا، عورت نے اس بات پر گواہی پیش کر دی کہ نہیں مہر جو ہے وہ 2000 تھے. پھر کیا کیا جائے گا؟ کس کا بینہ مقبول ہوگا؟ تو کہتے ہیں بالکل یہ صورت وہی ہے جو اس سے پہلے ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ جس کا بینہ مخالف ہوگا متع مثل کے مخالف جس کا بینہ ہوگا اس کا بینہ مقبول ہوگا، اور جس کا بینہ متع مثل کے موافق ہوگا اس کا بینہ مقبول نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دونوں نے اپنے اپنے دعوے کے مطابق بینہ قائم کر دی، تو اب متع مثل دیکھا جائے گا. متع مثل جس کے دعویٰ کے مطابق ہے تو اس کے خلاف کا بینہ مقبول ہو جائے گا اور اس کے مخالف کے بینہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. مثلا دعویٰ تو 1000 اور 2000 کا ہے، لیکن جب متع مثل دیکھا تو متع مثل جو ہے وہ 1000 یا اس سے زائد ہو، تو متع مثل 1000 یا اس سے زائد ہو تو اب اس صورت میں جو مرد کا بینہ ہے مرد کے بینہ کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ پہلے بات ہم گزر چکی ہے، پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ بینہ جو ہے وہ موضوع ہے اس بات کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، اور اس بات کا معنی ثابت کرنے کا معنی اس صورت میں زیادہ پایا جاتا ہے. عورت دعویٰ کر رہی ہے 2000 کا، شوہر دعویٰ کر رہا ہے 1000 کا، متع مثل دیکھا، دونوں نے اپنی اپنی بات پر بینہ قائم کر دیا، متع مثل دیکھا لیکن متع مثل نکل رہا 1000 یا اس سے زائد،
تو یہاں پر متع مثل کس کی بات کی موافقت کر رہا ہے؟ عورت کی بات کی. تو عورت کی بات کی موافقت کر رہا ہے، لہٰذا اس صورت میں مرد کا بینہ مقبول ہوگا اور شوہر پر 1000 لازم اور واجب ہوں گے. اور اگر متع مثل جو ہے وہ 500 یا اس سے کم ہو تو اس صورت میں متع مثل جو ہے وہ عورت کی بات کی گواہی دے، مرد کی بات کے موافق ہے، تو اس صورت میں عورت کا بینہ مقبول ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی حضرت. اسی کو بیان فرمایا جی حضرت. وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ، اور جس نے بینہ قائم کر دیا قبلت وہ مقبول ہو جائے گا، قبول کیا جائے گا. وَإِنْ أَقَامَ فَبَيِّنَتُهَا أَوْلَىٰ إِنْ شَهِدَتْ لَهُ، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا فَبَيِّنَتُهَا أَوْلَىٰ، تو عورت کا بینہ اولا ہے اگر متع مثل شوہر کی شہادت دے. وَبَيِّنَتُهُ إِنْ شَهِدَتْ لَهَا، اور شوہر کا بینہ اولا ہے اگر متع مثل جو ہے وہ عورت کی بات کا شاہد ہو. وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا تَحَالَفَا، اور اگر متع مثل جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہو. محمد حسن جی حضرت. دیکھو مسئلہ یہی ہے کہ اگر متع مثل جو ہے وہ دونوں کے دعویٰ کے درمیان ہو، شوہر دعویٰ کر رہا ہے 1000 کا، عورت دعویٰ کر رہی ہے 2000 کا، لیکن مہر مثل جو ہے وہ دونوں کے دعویٰ کے درمیان ہو. اب دونوں کے دعویٰ کے درمیان ہو، مثلا 550 سے 950 کے درمیان ہو. بھائی شوہر دعویٰ کر رہا ہے 1000 کا تو اس کا نصف کتنا ہوا؟ 5. جی. اور عورت دعویٰ کر رہی ہے 2000 کا، اس کا نصف ہوا 1000. تو آپ دونوں کے دعویٰ کے درمیان متع مثل یہ ہوگا کہ 5.5 سے لے کر کے 9.5 کے درمیان ہو، اور دونوں میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ بینہ قائم کر نہیں پایا، دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ ہے نہیں. تو اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اس صورت میں دونوں سے قسم لی جائے گی. دونوں سے قسم لی جائے گی. اگر دونوں نے قسم کھا لی، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں اس نے بھی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم مہر میرا اتنا ہی تھا، وہ بھی کھا رہی ہے اللہ کی قسم میرا مہر اتنا ہی تھا، تو اگر دونوں نے قسم کھا لی تو متع مثل واجب ہو جائے گا اور دونوں کے درمیان نزاع کو ختم کرنے کے لیے متع مثل کے سے فیصلہ کر دیا جائے. اور اگر قسم کھانے سے ان دونوں میں سے کسی ایک نے انکار کر دیا، مثال کے طور پر شوہر نے انکار کر دیا، تو عورت کے دعویٰ کو مان لیا جائے گا، عورت کے دعویٰ کا نصف لازم ہو جائے گا. اور عورت قسم کھانے سے انکار کر بیٹھی تو صورت میں شوہر کے دعویٰ کا نصف واجب ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا تَحَالَفَا، اور اگر متع مثل دونوں کے دعویٰ کے درمیان ہے، تحالفا تو دونوں قسم کھائیں گے. فَإِنْ حَلَفَا تَجِبُ مُتْعَةُ الْمِثْلِ، تو اگر دونوں نے قسم کھا لی تجب متعۃ المثل، تو متع مثل واجب ہو جائے گا. وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا كَحَيَاتِهِمَا فِي الْحُكْمِ وَبَعْدَ مَوْتِهِمَا فَفِي الْقَدْرِ الْقَوْلُ لِبَرَسَتِهِ وَفِي أَصْلِهِ لَمْ يُقْضَ بِشَيْءٍ وَقَالَ قُضِيَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِهِ يُفْتَىٰ. مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جائے، دونوں میں سے ایک مر جائے، اور جب دونوں میں سے ایک کوئی مرا اور اختلاف واقع ہو گیا میت کے ورثہ کے درمیان اور زندہ کے درمیان. بھائی زوجین میں سے کوئی ایک مر گیا، اب جو مر گیا تو اس کی موت کے بعد
میت کے ورثہ کے درمیان اور جو زندہ بچہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو زندہ بچہ ہے اس کے درمیان اور میت کے ورثہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے، تو اس اختلاف کی بھی دو صورتیں ہیں کہ یا تو یہ اختلاف ہوا ہوگا اصل میں یا مقدار میں۔ اصل سے مراد یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں تھا، اور مقدار کے سلسلے میں مثلا 1000 تھے یا 2000 تھے۔ تو اگر زوجین میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جائے اور میت کے ورثہ اور زندہ کے درمیان اگر اختلاف واقع ہو، تو چاہے مقدار میں اختلاف واقع ہو چاہے اصل میں اختلاف واقع ہو، یہ جو ہے حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ حکم ان دونوں کی زندگی میں تھا۔ یعنی جیسا اختلاف دونوں کے زندہ ہونے کی صورت میں تھا، وہی اختلاف جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کی موت کے واقع ہونے کی صورت میں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی آپ کے؟ جی کیا تھا؟ جیسے مثال کے طور پر اگر مہر مسمى تھا یا نہیں تھا، اس میں اختلاف ہوا ہے، تو اگر بینہ قائم کر دیں تو جو بینہ قائم کر دے گا اس کا بینہ مقبول ہو جائے گا، اور اگر بینہ قائم نہ کرے تو امام اعظم کے نزدیک قسم نہیں لی جائے گی، صاحبین کے نزدیک قسم لی جائے گی۔ مقدار مہر میں اختلاف ہو رہا ہے اور نکاح قائم ہونے کی حالت میں ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی کہ مہر مثل جس کے موافق ہے، اور مزید اس سے قسم لے لی جائے گی۔ جس دونوں میں سے جس نے بینہ قائم کر دیا اس کا بینہ مقبول ہو جائے گا۔ مہر مثل خواہ کسی کی بھی شہادت دے، دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو جس نے کا بینہ جو ہے وہ مخالف ہے مہر مثل کے، اس کا بینہ جو ہے وہ مقبول ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جائے تو اس صورت میں ان کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ دونوں زندہ ہیں، تو زندہ ہونے کی صورت میں جو مسائل ہیں وہی مسائل ان میں سے کسی ایک کی موت کے واقع ہونے کی صورت میں جاری ہوں گے۔ بتائیے یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے نہیں آئی؟ جی حضرت۔ ذیشان ذیشان اویس، جی حضرت۔ کیا بات سمجھ میں آئی نہیں آئی بات؟ یہ جی حضرت۔ جی حضرت۔ دیکھو، وموت احدہما کا حیاتہما فی الحکم، اور شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کا مر جانا حکم میں ان دونوں کے زندہ رہنے کی طرح ہے۔ کا حیاتہما فی الحکم، حکم میں ان دونوں کے زندہ رہنے کی طرح ہے کہ جس طریقے سے وہ دونوں زندہ ہوں اور اختلاف ہو جائے تو جو مسائل جو ہیں زندہ رہنے کی صورت میں ہوتے ہیں وہی مسائل جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کے مر جانے کی صورت میں پیدا ہوں گے۔ وبعد موتهما ففي القدر القول لورثتي وفي اصله لم يقضى بشيء وقال قضي بمهر المثل۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی۔ وبعد موتهما، اور ان دونوں کی موت کے بعد، یعنی اگر شوہر اور بیوی دونوں کے انتقال ہو جانے کے بعد دونوں کے ورثہ میں اختلاف ہوا ہو، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اور شوہر و بیوی کے انتقال کے بعد دونوں کے ورثہ میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف مقدار مسمى میں ہو، مثلا شوہر کے ورثہ کہہ رہے ہیں مہر 1000 تھا، بیوی کے ورثہ کہہ رہے ہیں مہر 2000 تھے، تو شوہر کے ورثہ کا قول معتبر ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک۔
دلیل یہ ہے کہ شوہر کے ورثہ جو ہیں وہ زیادتی کے منکر ہیں، اور بینہ نہ ہونے کی صورت میں منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہو جاتا ہے، لہذا ایسی صورت میں ورثہ کا قول، جو شوہر کے ورثہ ہیں ان کا قول معتبر ہوگا۔ یہ مقدار کے سلسلے میں ہو گیا۔ اور اگر اصل مہر کا معاملہ آ جائے کہ شوہر کے ورثہ کہہ رہے ہیں کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا، عورت کے ورثہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مہر مقرر ہوا تھا، یعنی دونوں کے ورثہ کے درمیان اختلاف اس بات میں ہو کہ مہر متعین ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں منکر تسمیہ کا قول معتبر ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ منکر تسمیہ جو ہیں وہ شوہر کے ورثہ ہی ہوں گے، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شوہر کے ورثہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زوجین کی موت مہر مثل کے اعتبار کو ساقط کر دیتی ہے، کہ شوہر بھی مر جائے بیوی مر جائے تو جو مہر مثل ہوتا ہے وہ مہر مثل ختم ہو جاتا ہے، مہر مثل کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ زوجین کی موت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جو زوجین ہیں ان کے ہم عمر لوگ بھی ختم ہو گئے ہوں گے، ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، تو زوجین کے جو ورثہ ہیں وہ آپس میں جب جھگڑنے لگے، آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو اب ایسی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ زوجین جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں اور مہر مثل کا اعتبار اس وجہ سے ساقط ہو جائے گا کہ مہر مثل کب دیکھا جائے گا کہ جب اس جیسے لوگ ہوں، لیکن زوجین کا ختم ہو جانا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جب اس عورت کی ہم عمر عورتوں کو نہیں پائے گا تو پھر اس کے مہر مثل کا اندازہ کیسے لگے گا، اور قاضی کے لیے مہر مثل کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا، تو جب مہر مثل کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے تو مہر مثل واجب نہیں ہوگا۔ اور صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ مہر مثل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا کہ مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ جس طرح دونوں کی موت کی صورت میں مہر مسمى ساقط نہیں ہوتا مہر مسمى ساقط نہیں ہوتا ہے، اسی طرح مہر مثل بھی ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ مہر جو ہے شوہر کے اوپر دین ہے، لہذا مصنف فرماتے ہیں کہ فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول پر ہے، وبہ افتیٰ۔ بہرحال مسئلہ یہ ہوئے دونوں صورتوں میں کہ اگر زوجین کا انتقال ہو جائے، زوجین کے انتقال کے بعد ورثہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو تو یہ اختلاف مقدار مہر میں ہوگا، تو اس صورت میں ورثہ کا قول معتبر ہوگا، اور اگر اصل مسمى میں ہوا تو امام اعظم کے نزدیک شوہر کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، کسی چیز سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مہر مثل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور اسی پر فتویٰ ہے صاحبین کے قول پر۔ وبعد موتہما، اور ان دونوں کی موت کے بعد، ففی القدر القول لورثتہ، تو مقدار مہر میں اختلاف ہو تو ففی القدر القول لورثتہ، تو مقدار میں قول شوہر کے ورثہ کا ہوا، وفی اصلہ لم یقض بشیء، اور اصل مہر میں اختلاف ہو تو لم یقض بشیء، تو کسی چیز کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ وقالا، اور صاحبین کہتے ہیں قضی بمہر المثل، کہ مہر مثل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وبہ یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ جی حضرت۔ جی حضرت، جی حضرت۔ کسی کچھ پوچھنا ہو